السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان وسیم حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں فیلنگ ٹی وی۔ ناظرین محترم، اس وقت ہم موجود ہیں انجینئرز ٹاؤن میں اور یہاں علاقے کی معروف سیاسی و سماجی شخصیت اور پریزیڈنٹ انجینئرز ٹاؤن سر ملک شہباز علی کھوکھر ایڈوکیٹ صاحب موجود ہیں۔ تو بہت اچھا کام ہوتا رہا ہے، بہت ساری یونین بھی آئیں، بہت سارے لوگ آئے، لیکن انجینئر سوسائٹی میں ڈے بائی ڈے بہتری آتی گئی۔ لیکن جو عرصہ لاسٹ ٹنور دیکھا جائے تو اس میں بہت زیادہ ڈیولپمنٹ ہوئی، بلکہ ہر طرف میں نے جو پرسنلی دیکھا وہ گرین اینڈ گرین ہی نظر آیا پورا ٹاؤن۔ تو اس کے پیچھے کیا چیزیں پوشیدہ ہیں، آج بڑے تلخ سوالات میں کرنے جا رہا ہوں پریزیڈنٹ صاحب سے۔ تو السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ ملک صاحب، آج چونکہ انجینئر سوسائٹی میں آپ کو ماشاءاللہ اگلا الیکشن بھی آنے والا ہے، تو تھوڑا آپ کی بیک گراؤنڈ سے سر پیچھے سے آتے ہیں کہ آپ پہلے تھوڑی اپنی ایجوکیشن کے حوالے سے بتائیے گا پلیز۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں جی ایم اے پولیٹیکل سائنس ہوں اور میں نے ایل ایل بی کیا ہوا ہے اور میں وکیل ہوں کچھ لحاظ سے۔ تو یہ تضاد نہیں ہے کہ ایڈوکیٹ بھی ہیں، پھر سیاسی شخصیت سماجی، اور پھر ٹاؤن کی نمائندگی کرنی؟ یہ آپ کے سامنے ہے کہ ہمارے جو محترم قید تھے محمد جناح صاحب، وہ وکیل بھی تھے، وہ سیاست بھی کرتے تھے اور انہوں نے لوگوں کی خدمت بھی کی اور انہوں نے ایک اچھا ہمیں پاکستان جیسا ملک دیا۔ تو یہ وکیل جو ہوتا ہے نا جی، یہ ملٹیپل پرپز کے ساتھ کام کرتا ہے، تو اس لیے مجھے ایک ڈیولپمنٹ کا اور کنسٹرکشن کا بڑا شوق تھا اور پیشے کے لحاظ سے آپ کے سامنے۔ ملک صاحب، سنا ہے کہ آپ کو جو کوآپریٹو سوسائٹی چلانے کا جو ہے وہ ایک تجربہ بھی ہے، بلکہ وسیع تجربہ ہے۔ الحمدللہ جی، میں 2011 سے یا اس سے پہلے میں سوسائٹی کے معاملات کو دیکھ رہا ہوں۔ پہلے میں اقبال ایگنو سوسائٹی جو شور خان ہاسپٹل کے پاس فیز 1 2 اور نہر کے اوپر فیز 3 ہے، تو میں وہاں ایز اے جنرل سیکرٹری رہا ہوں اور اللہ کا شکر ہے کہ کافی وسیع تجربہ حاصل ہوا۔ اور اسی طرح یہ کافی مختلف جو سوسائٹیز والے وہ میرے دوست ہیں اور وقت میری میٹنگ ان کے ساتھ ہوتی رہتی ہیں اور ہم کام مل جل کے کرتے رہتے ہیں۔ تو جب آپ کوئی کام کرتے ہیں تو ایٹومیٹکلی آپ کا ایک تجربہ اور ایک وسیع آپ کو ملتا جاتا ہے۔ تو اس سلسلے میں اس سلسلے میں یہ میرا وسیع تجربہ ہے ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور کنسٹرکشن کے حوالے سے، اور مختلف پارکس کی ڈیولپمنٹ کرنا اور روڈز کو دیکھنا، یہ میرے ایک پیشن ہے اور میں اس پہ کام کرتا ہوں۔ آپ کا تجربہ اپنی جگہ پہ، ملک صاحب انجینئر ٹاؤن کی جو صدارت کا جو آپ کو خیال کیسے آیا؟ یہ سڈنلی ہوا یا آپ پلاننگ کے تحت آپ نے سب کچھ کیا؟ سچی بات یہ ہے کہ مجھے اس کا خیال تو نہیں آیا۔ جب میں ادھر سے مطلب میرا ٹرنور ختم ہوا، وہ 2-3 سال میں نے ریسٹ کیا اقبال یونیورسٹی، تو وہاں جو میرے دوست رہتے تھے تو وہ کافی مجھے پیچھے 3 سال سے میرے پیچھے لگے کہ آپ ادھر آئیں، الیکشن لڑیں اور یہ کافی ہماری سوسائٹی تھوڑی سی پیچھے جا رہی ہے تو اس پہ کام کریں۔ تو پھر الٹیمیٹلی میرے پاس دوست ہے اور میں نے پھر ان کو انکار نہ کر سکا، اور ان دوستوں نے بڑی مجھے محبت دی کہ، اور میں کافی لیڈ کے ساتھ میں الیکٹ ہوا اور جو کام کیے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو اس لیے میں دوستوں کی فرمائش پہ ادھر گیا ہوں، حالانکہ شروع میں میرے کو اتنے دوست ادھر واقف زیادہ نہیں تھے۔ اب آج اللہ کا شکر ہے کہ پوری سوسائٹی میرے ساتھ کھڑی ہوئی۔ جب آپ نے انجینئر ٹاؤن کی صدارت سنبھالی تو آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا ہوا؟ پرابلم ایسا تو کافی زیادہ تھیں، پر اللہ کی شان اور اللہ کی مہربانی سے یہ سارے معاملات حل ہوتے گئے۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ پہلے الیکشن ہوئے، کمیٹیاں بنتی گئیں، پھر درمیان میں 1 سال 1.5 سال کا ٹرن اوور آ گیا، ایڈمنسٹریٹر صاحب آ گئے جو کوآپریٹو کی طرف سے نامزد ہوتے ہیں، تو جو ایک ان کے پاس ایک ڈے ٹو ڈے معاملات ہوتے ہیں کرنے کے، وہ زیادہ بڑے سٹیپ نہیں لے سکتے۔ تو جب وہ بڑے سٹیپ نہیں لے سکتے تو جو وہاں کا عملہ ہوتا ہے تو وہ بھی ذرا تھوڑا سا کہہ لیں کہ وہ لیزی ہو جاتا ہے، اور وہ کام ذرا، کیونکہ جب آپ کو بڑا نہ کام کرے تو چھوٹے نہیں کرتے، تو وہ ذرا مجھے پرابلم ہوئی۔ جب میں ان کو کہا کہ یہ کریں تو وہ مشکل ہوتی گئی ایسا اللہ کا شکر ہے اب میری ٹیم پوری تیار ہو چکی ہے، مالی بھی بڑا بے تحاشا کام کرتے ہیں، گارڈ بھی بڑا بے تحاشا کام کرتے ہیں۔ تو اب ان کو سمجھ لگی کہ کام میں برکت ہے اور کام میں شاباش ہے اور کام میں ہی سارے معاملات ہوتے ہیں، جو سستی ہے وہ اب دور ہو چکی ہے۔ اب انشاءاللہ اللہ کا شکر ہے وہ کام بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں۔ شروع میں مجھے پرابلم آئی اور کافی آئی تھی۔ پانی کسی بھی سوسائٹی کا بنیادی مسئلہ ہوتا ہے، اور E3 کے پانی کا یہ کیا مسئلہ ہے، اس پہ ذرا وضاحت فرمائیے گا۔ وہ جب میں اپنا گیا نا جی سوسائٹی میں کمپیننگ کے سلسلے میں، تو جو E3 ہے نا وہ موضع ایک ننگڑ گاؤں ہے جو ریلوے اسٹیشن کانا کے نواحہ کے پاس ہے۔ تو میں گیا تو میرے پاس، ابھی آپ کو میں ویڈیو بھی شیئر کروں گا، اتنا پانی اور لوگ گھروں میں رہ رہے ہیں اور آگے ارد گرد گندا پانی، بدبودار پانی، اور تقریباً پورا بلاک جس میں 100-150 گھر تھا۔
میں بڑا حیران کہ یار یہ لوگ کیسے سروائیو کر رہے ہیں، کیسے رہ رہے ہیں، اتنی بیماریاں، ایک طرف ہم ڈینگی سے کے مسائل ہیں، دوسری طرف یہ کرونا کے مسائل، تو یہ کیا بنے گا؟ تو مجھے بڑی تکلیف ہے سچی بات ہے۔ تو پھر اللہ کا شکر ہے، جیسے ہی وہ بڑے لوگ جو نا پر امید تھے کہ ملک صاحب آئیں گے تو یہ مسئلہ حل ہوگا، اور اللہ کی مہربانی سے جیسے ہی میں الیکٹ ہوا ود ان 1 منتھ وہ میں نے مسئلہ حل کروا دیا۔ اگر آج دیکھیں اور جو آج سے 3 سال پہلے کا، تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا۔ اب وہاں گراؤنڈ بن چکی ہیں، لوگوں کی رہائشیں بے تحاشا ہو چکی ہیں، جو خالی پلاٹ ہیں وہ بالکل صاف ہو چکے ہیں۔ تو گاؤں والوں نے کافی مزاحمت بھی کی ہے، پر میرے لوکل ہونے کا یہ مجھے فائدہ ہوا کہ انہوں نے میرے سے کمال مہربانی کی، لڑائی جھگڑا نہیں کیا، اور انہوں نے میری ویسی بات مان لی، جس میں نے MPA کا بھی پریشر مجھے پہ آیا، پر الٹیمیٹلی وہ بھی الٹیمیٹلی انہوں نے میرا ساتھ دیا، اور گاؤں والوں کی بھی ہم نے مسائل حل کر دیے، گاؤں کا مسئلہ بھی پانی کا حل کروا دیا، اور ہماری سوسائٹی کا بھی ہو گیا۔ تو یہ دونوں پارٹیاں اللہ کا شکر بڑی سیٹسفائی ہیں۔ انجینئرز ٹاؤن کا جو حدود اربا ہے یا باؤنڈری وال کے بارے میں بتائیے گا۔ سر یہ اس طرح ہے کہ یہ سوسائٹی جو ہے نا تھوڑا سا نیگلیکٹڈ تھی، یہ دور سی تھوڑی سی، اس وجہ سے ایک طرف گاؤں تھا، دوسری طرف ایک باڑیاں گاؤں کا رستہ ہے، اور تیسری طرف 2-3 چھوٹی چھوٹی سوسائٹی تھی، خیرہ ڈسٹریبیوٹ تھی، یہ تقریباً 60 مربے میں سوسائٹی، تو اس کی باؤنڈری نہیں تھی، اور چوری چکاری اور لوگوں کے مویشی آ جاتے تھے، ٹریس پاسنگ بہت زیادہ تھی۔ تو اللہ کی مہربانی سے اب تقریباً جو ہے نا میں 100% تو نہیں کہہ سکتے، پر 98-95% میں نے وہ باؤنڈری کروا دی ہے، اور تقریباً گیٹس لگ چکے ہیں، انٹرنل بھی گیٹ میں نے سیکورٹی کے سلسلے میں لگوا دیے ہیں۔ اب یہ تقریباً باؤنڈری مجھے ہرڈل بھی کافی ہے، کیونکہ جب آپ ایک 30 سال کی سوسائٹی بنی ہو، اب جب باؤنڈری کرنا چاہتے ہیں تو جو ساتھ ہمسائے ہیں وہ تھوڑا سا مزاحمت کرتے ہیں، تو اللہ کی مہربانی سے وہ بھی ہمارا کام ہو گیا، تقریباً 95-98% ہماری باؤنڈری ہو چکی ہے، اور گیٹ لگ چکی ہے۔ LD ایکٹ نا ہمارا جو یہ ایک مدر ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے جی، تو جیسے جو ایک شروع میں قانون بنتا ہے نا، اس کو جو نئی لوگ آتے ہیں نا، اس کو وہ اس طرح نہیں ٹریٹ کرتے جس طرح ایک مغز ہوتا ہے جب وہ بنایا جاتا ہے۔ اس کی مثال میں ایسے دیتا ہوں کہ آج سے کچھ عرصہ پہلے جب بلڈر ہوتا ہے یا ڈیولپر ہوتا تھا، تو وہ سڑکیں بھی بیچ دیتا تھا، پارکس بھی بیچ دیتا تھا ڈیولپمنٹ کر کے۔ تو یہ قانون بنا LDA نے بنایا کہ جناب یہ جو ایجوکیشن کے پلاٹس ہوں گے، مسجد کے پلاٹس ہوں گے، گریو یارڈ کے پلاٹ، یہ LD کے نام ایز اے مانڈر ٹرانسفر کیے جائیں گے، اور رہیں گے وہ قبرستان ہی رہے گا، وہ مسجد کا پلاٹ رہے گا، وہ اسکول کا پلاٹ رہے گا، وہ ہاسپٹل کا پلاٹ۔ تو ہم نے ان کے نام ٹرانسفر کر دیا کہ ایز اے گارنٹی۔ اب ہم جب تعمیر کرنا چاہتے ہیں تو کہتے ہیں جناب ہاسپٹل ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں ہم اسکول بنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں اسکول بھی ہمارا ہے، ہم کہتے ہیں جناب ہم کمیونٹی سینٹر بنانا چاہتے ہیں، وہ بھی ہمارا ہے، ہم مسجد بنانا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں وہ بھی ہم سے مطلب وہ بھی ہمارا ہے۔ تو ایسے کریں کہ ہم ایک پیمنٹ کریں اور لیں، ہم کہتے ہیں وداؤٹ کنسیڈریشن آپ کس طرح ایک چیز کے مالک بن سکتے ہیں؟ تو یہ ہمارے مسائل ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان کے ساتھ مل بیٹھ کے اور کر لیں۔ تو پچھلے دنوں میرے انہوں نے اسکول آپشن کرنے کی کوشش کی، میں نے کہا یہ پیسے مجھے دیں، کہتے ہیں نہیں پیسے ہم لیں گے، میں کہ جی آپ تو مالک ہی نہیں۔ تو اس طرح کے مسئلے مسائل ہیں ہمارے، تو یہ ہم انشاءاللہ مل بیٹھ کے، وہ بھی ہمارا ایک ادارہ ہے تو ہمارے ساتھ اچھا چل رہا ہے، پر مسائل ہمیں کافی ہیں۔ سر سنا ہے کہ آپ کے آنے سے پہلے کچھ زمین پر قبضہ تھا، اور یہ کیا ماجرا کیا ہے؟ یہ ایسی بالکل آپ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے کہ ہماری سوسائٹی میں تقریباً کوئی 90 کنال زمین تھی جو سوسائٹی کی ملکیت تھی، 2004 سے پرچیز کی ہوئی تھی، اور وہاں جو لوکل کاشتکار تھے انہوں نے ان پہ قبضہ کیا ہوا تھا، اور وہ کاشت کر رہے تھے۔ تو میرا تھوڑا سا وکیل ہونے کے حوالے سے اور ریونیو کے معاملے سمجھنے کے حوالے سے، تو میں نے پہلے دن پوری سوسائٹی کی باؤنڈری چیک کی۔ جب مجھے یہ پتہ چلا تو میں نے دیکھا کہ یہاں تو کافی مسائل ہیں، تو میں نے پھر ایک پٹواری ہائر کیا اور چاروں باؤنڈریاں کی، اور پھر پتہ چلا کہ یار ایک طرف 8 کنال زمین ہے قبرستان، اس پہ قبضہ ہے، ایک طرف 70 کنال قبضہ ہے، تو تقریباً 90 کنال زمین تھی، اور بغیر کسی جھگڑے کے میں ان کے پاس گیا، ان کو منت سماجت کی اور ان کو اپنا تعارف کرایا، اور انہوں نے کمال مہربانی کی۔ آپ حیران ہوں گے کہ 90 کنال زمین لاہور میں اب کتنے کروڑوں کی ہوگی۔ انہوں نے مجھے دودھ بھی پلایا، مٹھائی بھی کھلائی، اور ان کا جی ملک صاحب یہ زمین آپ سے ٹھیک ہے آپ لیں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اللہ کا شکر میں نے اب اس کی باؤنڈری بھی کروا لی ہے، 4 دوری کروا لی ہے، اور وہاں میں نے ڈیولپمنٹ بھی کر لی، اور بغیر کسی جھگڑے کے، بغیر کوئی پیمنٹ کی ہو۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ 90 کنال زمین آج سمجھ لیں کہ اگر وہ کروڑ کی بھی ہو تو 90 کروڑ پائے گی۔ سر انجینئر ٹاؤن کی جو قبرستان کے متعلق کچھ بتائیں، کیونکہ ہم وہاں دیکھ رہے ہیں کافی وہاں پہ ڈیولپمنٹ بھی ہوئی، تو وہ تھوڑا سا ڈیٹیل سے بتائیے گا پلیز۔ یہ ایسے تھا کہ مجھ سے آنے سے پہلے ایک نیب میں کیس تھا کہ جو پریویس کمیٹی اس نے قبرستان کے اوپر پلاٹ جو ہے نا وہ بنا کے نا، تو جو پلاٹ لیس ممبر تھے ان کو دے دیے تھے۔ تو نیب میں کیس تھا، میں نے کہا یہ جو قبرستان ہے وہ قبرستان ہی رہے گا، ہم اس کا اور متبادل حال سوچیں گے۔
تو اب جو قبرستان ہے وہ میں نے پلاٹ سارے کینسل کیے، ان کو انشاءاللہ ایک اور جگہ پہ ہم ایڈجسٹ کریں گے، اور وہ جو قبرستان ہے اس کو ہم نے ایک تو وہ قبرستان ڈکلیئر کیا ہے، اس کی باؤنڈری وغیرہ کروا دی، اور دوسرا آپ کبھی موقع پہ جا کے دیکھیں تو ہم نے اتنا اس کو بنا دیا جیسے وہ ایک پارک کی شکل میں ہو، گھاس لگا دی ہے، درخت لگا دیے ہیں، باؤنڈری کر دی ہے، اور بلکہ ہماری ایک ریلوے لائن کے ساتھ قبرستان کی جگہ تھی، تو وہاں بھی انہوں نے کوئی ریلوے کی زمین انہوں نے، میں یہ تو نہیں کہتا کہ دار نے قبضہ کیا ہوا تھا، پر ان کے کنٹرول میں تھی، تو پھر ہم نے اس کی نشاندہی کرائی، اور وہ بھی ہم نے قبرستان بھی بڑا کر دیا ہے، اور ہمارا جو ایکچوئل تھا تو قبرستان ہے اور اسی اسٹیٹ میں، اور اس کو ہم نے بہت مینٹین کیا۔ آپ کبھی دیکھیں گے تو آپ اندازہ کریں گے کہ اتنا تو عام سوسائٹی کا پارک نہیں ہے، بلکہ ایک مزے کی بات ہے، ایک ممبر میرے پاس آیا کہ آپ تو مدرسہ مرنے کا بڑا دل کرتا ہے، اچھا لگتا ہے کہ آپ کا قبرستان بڑا اچھا ہے۔ سر میں جب یہاں پر آیا تو میں نے ایک بہت ہی خوبصورت پارک دیکھا، اور اچھا لگا کہ ایک بہت خوبصورت ایک وسیع پارک یہاں موجود ہے۔ تو آپ کی سوسائٹی میں اور کتنے پارکس ہیں سر؟ یہ میرے پاس جو ہے نا سوسائٹی میں جب یہ ڈیزائننگ ہوئی تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اچھی ڈیزائننگ ہوئی ہے، شاید ماڈرن سوسائٹی کے بعد یہ اچھی ڈیزائننگ ہے پارک کے حوالے سے۔ تو میری سوسائٹی میں تقریباً چھوٹے بڑے پارک جو ملا کے نا وہ 41 ہیں، تو اس میں جو بڑے سے بڑا پارک ہے وہ تقریباً 82 کنال کا یا 84 کنال کا، یہ جس پارک کی آپ بات کر رہے ہیں۔ تو اگر آپ 3 سال پہلے چلیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ بندہ وہاں جا نہیں سکتا ہے، اگر آپ کا بڑی دور دن کو نہیں جا سکتا۔ تو آج اللہ کا بڑا احسان ہے، اتنا اچھا ٹریک کہ میرا خیال ہے کہ میرا تو دعویٰ تو نہیں میں کرتا، بہرحال میرا ایک اندازہ ہے کہ ہمارے ساتھ بلینشیا سوسائٹی میں اتنا بڑا پارک ان کے پاس نہیں ہے، آرڈن ٹاؤنس کے پاس نہیں ہے، باربر ٹاؤن کے پاس نہیں ہے، اور ارد گرد کسی بھی سوسائٹی کے پاس نہیں ہے۔ جتنا اس کا اچھا ٹریک بنایا 12 فٹ اچھا وہ ٹریک ہے، شاید ماڈرن ٹاؤن سوسائٹی کا 11 فٹ کا، تو یہ میں دعویٰ کرتا ہوں، اور انشاءاللہ یہ جو ڈی ایچ ہے ہمارے ارد گرد کی سوسائٹی اس سے بھی یہ بہتر پارک ہے۔ اور پچھلے دنوں ادھر ڈاگ شو ہوا تھا، بڑا لوگ آئے تھے، اور تقریباً 10-15 ہزار بندہ آیا تھا، اور 1-2 فنکشن اور بھی ہو رہے ہیں ادھر ریسنٹلی۔ تو پینے کا پانی جو ہے وہ آپ کی سوسائٹی میں اس کا کیا انتظام ہے؟ یہ ہمارے پاس نا جو پانی اللہ کا شکر بڑے وافر مقدار میں ہے، ہمارے پاس تقریباً کچھ 6 ٹینکی ہیں اور 6 ٹیوبویل ہیں، تو ہم ابھی تو پورے نہیں چلا رہے ہوتے، پانی کافی، جیسے یہ باقی بڑھتی جائے گی وہ معاملات آگے چلتے جائیں گے، اور پانی وافر مقدار میں انشاءاللہ رہے گا، اور ہمارے پارکوں کو بھی ہم ڈیولپ کر رہے ہیں اسی طرح، اور ٹینکی بھی ہمارے پاس ہیں، تو پانی کا کوئی مسئلہ نہیں ہمارے انشاءاللہ، ان فیوچر میں بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ سر آپ نے پانی کے حوالے سے بڑی ڈیٹیل بات کی، اور مساجد اور سکولز کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہے سر؟ پہلے میں تھوڑا سوال جو پوچھا تھا تھوڑا ادھورا رہ گیا، اس میں دیکھ ہم نے فلٹریشن پلانٹ لگائے ہیں جی، ہمارے پاس جو فلٹریشن پلانٹ ہیں وہ تقریباً 4 ہیں، 4 پلانٹ ہیں جی، تو اب جو بلکہ ہماری سوسائٹی کے اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہمارے جو ارد گرد کی سوسائٹی وہ بھی ہمارے سے پانی لے رہے ہیں، اور ہمارا ساتھ ایک گاؤں ہے، 1-2 گاؤں وہ بھی پانی لے رہے ہیں، اور ہم نے کبھی پانی کے لیے نہیں روکا، کیونکہ ہمارا یہ ماٹو ہے کہ ایک تو راستہ نہیں ہم نے کسی کا روکنا، اگر وہ اچھے طریقے سے گزرے، اور دوسرا ہم نے پانی کسی کا بند نہیں کرنا، تو گندا پانی کو بند کیا ہے، پانی پینے والا ہر بندے کو اویلیبل ہے، اور بڑا میرے ساتھ وائس پریزیڈنٹ صاحب ہے، وہ اس کو بہت اچھے طریقے سے مینج کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، اور ہم پوری جو اس کے لوازمات ہوتے ہیں نا فلٹریشن پلانٹ کے، ویسے لوگوں نے لگا کے مشینیں لگا دی ہیں تو پانی ویسے ہی چلتا جائے نا، ہم ہر منتھلی اس کو چیک کرتے ہیں، ہر 15 دن بعد اس میں جو کیمیکل ہوتے ہیں وہ ڈالتے ہیں، تو یہ پانی کا ہمارا مسئلہ ہے پینے کے لحاظ سے، اور گھروں کے لیے وہ ہمیں کبھی دقت نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اور بھی ہم انشاءاللہ فلٹریشن پلانٹ لگائیں گے۔ میں سوال کے 2 جز ہیں، ایک تو مساجد کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، جب ادھر گیا تھا تو تقریباً 2 مساجد تھی، اور تیسری کو زیر تعمیر تھی، اب اللہ کا شکر ہے کہ 6 مساجد ہیں، اور 2 ابھی ریسنٹلی زیر تعمیر ہیں، اور انشاءاللہ ہماری کوشش ہے میری کمیٹی کی کہ ہم جو تراویح ہیں نا وہ 6 مساجد میں ہوگی بیک وقت نا، اور مطلب جو ہے انشاءاللہ وہ ہوگی۔ رہے گی بات سکول کی، تو سکول ہم نے وہی بتایا کہ ہمارے پاس 117 کنال زمین ہے جس میں سکولز کی اور جس میں کالج کی جگہ بھی ہے۔ اب ایل ڈی اے جو ہے نا وہ کہتا ہے ہماری جگہ ہے، ہم کہتے ہیں ہماری جگہ ہے، آپ کس طرح مطلب اس کے مالک بن گئے ہیں، تو ہماری ان کے ساتھ بات چل رہی ہے۔ اسکول بہت بنیادی ضرورت ہے، میں نے خواب یہ دیکھ رہا ہے کہ مجھے جیسی وہ جگہ ملے گی تو میں انشاءاللہ انٹرنیشنل لیول کا اسکول بناؤں گا، کوشش میری ہوگی کہ ایک اچھا کالج بناؤں، اور ساتھ اس کی یہ ہے کہ شاید میں ایک ملٹی اسٹوری یونیورسٹی کی بنیاد بھی رکھ لوں، آنے والے لوگ اور آنے والی نسل یاد رکھیں انشاءاللہ سر۔ ایک ایسا مسئلہ یہاں کے رہائشیوں کا جو بہت دیرینہ مسئلہ ہے، بڑے پریشان بھی ہیں، کچھ اظہار بھی کر دیتے ہیں سر، یہ سنا ہے کہ آپ کی ٹاؤن کی بجلی بہت مہنگی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟
یہ بالکل یہ ہمارے جو کہہ لیں کہ ہمیں وراثت میں یہ چیز ملی ہے کہ لاہور میں 4-5 سوسائٹی ہیں جس میں ماڈل ٹاؤن، جس میں ازمیر ٹاؤن، جس میں ویلنشیا ٹاؤن، جس میں بیریا ٹاؤن، یہ اور جس میں ہم شامل ہیں. یہ بلک سپلائی کا ایک تصور پیدا کیا گیا تھا کہ جو بندہ 1 میٹر لگائے گا اور ہم اس کو بجلی سستے نرخ میں دیں گے اور وہ اپنے خود ہی اس کا انتظام دیکھیں. ہماری انتظامیہ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا. اب یہ ہوا ہے کہ ایسا ایسا وہ جو دوسرے تھے ان کی بجلی کم کرتے گئے اور ہماری بجلی بڑھاتے گئے. ہم نے نیپرا میں کیس بھی کیا ہوا ہے اور ہم انشاءاللہ جو وابٹا کا جو ریٹ ہے نا ٹیپ، ہم انشاءاللہ ودن 6 منتھ اس پہ آ جائیں گے اور ہماری کوشش ہے کہ ہم یہ وابٹا کے حوالے اور ان کے ہینڈ اوور کر دیں اور ہمارا اور پھر دوسری عام سوسائٹی کا جو بجلی کا ریٹ ہے وہ بھی ایک جیسا ہوگا اور ہم اس پینل پہ چلیں گے. اپنے لوگوں کی جو سیفٹی ہے سیکورٹی پوائنٹ آف ویو سے اس کے متعلق ذرا بتائیے گا کہ آپ نے کیا اقدامات کیے؟ یہ جی ہم نے نا ایک تو پہلی بات سیکورٹی کا سب سے پہلے بنیادی کہ ہم نے پوری سوسائٹی کی باؤنڈری کی ہے، پھر ہم نے گیٹ لگا دیے ہیں، پھر ہم نے جتنے جو مین روڈز کے ہیں اس پہ بھی گیٹ لگائے ہیں، پر اس سے ہٹ کے ہم نے جو گیٹ سب بلاک اس پہ بھی لگا دیے. فرق A1 کا جو سیکٹر اس میں 3 بلاک ہیں، ہم نے ایک مین گیٹ لگا دیا اور بقایا دوسرے سارے گیٹ بند کر دیے کہ ایک ہی گیٹ سے لوگ انٹر ہوں. وہیں جو وہاں کے رہائشی ہیں ان کو وہ ٹیگ سسٹم پہ ہم لا رہے ہیں کہ ان کا ٹیگ لگ جائے گا اور جو ویسے وزٹر ہوگا وہ اپنا ID کارڈ چیک کرے گا اور اندر چلا جائے گا. ہمارا بلکہ سیکورٹی گارڈ اس کے ساتھ اس گھر تک جائے گا، بلکہ فون کر کے اس کو پوچھے گا کہ آپ کے مہمان آئے ان کو الاؤ کریں یا نہ کریں. میں اس کو DHA طرز پہ لے گیا، بلکہ DHA سے بھی بڑھ کے کنٹونمنٹ جو رہتا ہے نا ملٹری کا ایک کمپاؤنڈ اسی طرح لے کے جا رہا ہوں. جیسے A1 میں ہوگا، B1 میں ہوگا، C2 میں اور D، یہ سب میں بلاکوں کو ڈیوائڈ کر رہا ہوں. سیکورٹی کے حوالے سے کیمرے میں نے انسٹال کر دیے ہیں اور بھی لگ رہے ہیں، تقریباً 30 یا 35 کیمرے لگ چکے ہیں اور میں نے اس کو لے کے جانا ہے تقریباً 200 کیمروں پہ. اور میں وہاں ایک سیکورٹی روم بنا رہا ہوں جس میں ہمارا LED اور LCD لگی ہوں گی اور ہم یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ جو سیف سٹی اس کے ساتھ ہمارا لنک ہو جائے. تو ہر والے سے ہم نے سیکورٹی کی مطلب اپنا ہمارے پاس اپنی لوگ ہیں، کل فورس ہیں، ہمارے پاس موٹر سائیکل پہ گارڈ پھرتے رہتے ہیں، ہمارے پاس ویگو ڈالے ہیں. تو ہر وقت جو ہے نا ہماری سیکورٹی چوکس ہیں. تو اب الحمدللہ یہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ تھانے کسی جائیں اور کھانا کھانا ہمیں لگتا ہے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس سوسائٹی کا جو جرائم یا ریشو ہے بہت کم ہے بنسبت دوسری کی. یہ چوری ڈکیتی کافی اللہ کا شکر آرام ہے. بلکہ ایک پچھلے دنوں میری ٹیم نے ایک شہری بندہ کو پکڑا تو اس کے پتہ چلا 17 کیس تھے تو ہمیں شاباش میں ملی. تو سیکورٹی کے حوالے سے یہ تو نہیں میں کہتا 100% ٹھیک ہے، پر کسی حد تک ہم دوسری سوسائٹی سے بہتر ہیں. تو مورٹگیج کے حوالے سے جو آپ کے LDA کے متعلق ذرا آپ کچھ بتائیں گے آپ کی سوسائٹی کے حوالے سے؟ یہ بھائی اس طرح ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی سوسائٹی بنتی ہے نا جی تو LDA 30% اور آج کا 20% پلاٹ جو ہوتا ہے نا سیلیبل وہ مارگیج رکھ لیتی ہے کہ بلڈر یا ڈیولپر پہلے ہوتا تھا کہ وہ سیل کر کے بھاگ جاتا تھا تو انہوں نے ایز اے گارنٹی رکھی ہوئی ہوتی ہیں کہ جناب یہ جب تک اور ڈیولپ نہیں کریں گے ہم اس کو لیز نہیں کریں گے. تو ہمارے اللہ کا شکر ڈیولپمنٹ پوری ہو چکی ہے تو ہماری کافی پلاٹ جو ہے نا وہ ڈی مارگیج ہو چکی ہیں. پچھلے دنوں الحمدللہ ہماری ایک 90 کنال زمین تھی وہ ہم نے ڈی مارگیج کرائی. لوگ انڈیویجول پلاٹ جو ہے نا لاٹ ہوئے ہوئے تھے وہ بھی ہو گئے ہیں. اب بہت کم پلاٹ رہ گئے جو مارگیج ہے، بتایا اللہ کا شکر ہے یہ مارگیج کلیئر ہو چکی ہے. AGM آپ کی بار بار کیوں ملتوی ہو جاتی ہے؟ کیا ریزن ہے؟ وہ آپ خود سے کرتے ہیں، کوآپریٹر کرتا ہے، کیا واٹ از دا مین ریزن؟ جی بالکل جی. آج سے کوئی سال پہلے بھی ہم نے AGM میں کوشش کی. اس وقت کرونا کی وجہ سے ہمیں کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ نے منع کیا کہ آپ نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں نہیں منع کیا، پورے پنجاب کی جتنی کوآپریٹو سوسائٹی تھی یا پورے ملک کی وہ کوآپریٹو AGM کسی کی بھی نہیں ہو سکتی. چلے ہم بھی ان کے ساتھ سے ہمارا مطلب سارا تیاری تھی، پر عین ٹائم انہوں نے روک دیا ہمیں. اب ریسنٹلی بھی ہماری AGM بالکل تیار تھی، سارا کچھ ہو چکا تھا. تو پھر انہوں نے کوآپریٹو کہا جناب ہم نئے رولز بنا رہے ہیں تو اس لیے آپ اس کو نہ پوسٹ پون کریں. ہم نے نہیں کی، ویلنشیا سوسائٹی کی، پنجاب کوآپریٹو سوسائٹی کی، اس ارد گرد تقریباً تمام سوسائٹیوں کی یہ AGM پوسٹ پون ہو چکی ہے. تو ہماری ہر تیاری ہے، ہماری طرف سے نہیں ہے، یہ کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کی طرف سے ہے اور آپ کسی وقت ان کے ساتھ رابطہ کر کے چیک بھی کر سکتے ہیں. یہ ہماری کوتاہی نہیں ہے، یہ ڈپارٹمنٹ نئے رولز بنا رہے ہوتے ہیں تو ہم ان کے ذہن ان کے متحد ہوتے ہیں تو جیسے وہ ہمیں کہتے ہیں ہم اسی طرح کرنا مجبوری ہے ہماری. ملک صاحب آپ کے مخالفین کا خیال ہے کہ آپ نے سوسائٹی پر بہت پیسے لگا دیے، اتنے زیادہ پیسے تھے آپ کے پاس؟ اچھا یہ بالکل پہلی بات یہ ہے کہ میرے سوسائٹی میں اللہ کا شکر مخالفین نہیں ہیں، بہت کم ہیں. تنقید ہوتی ہے ہر جگہ پہ، میرے مخالفین نہیں ہیں. بلکہ میں آپ کو مزید بتاؤں جس دوست نے میرے ساتھ آج سے 3 سال پہلے الیکشن میرے مخالف لڑا تھا طاہر خان قادری صاحب، آج وہ میرے ساتھ ہے.
وہ کہتا ہے جی ملک صاحب آپ کے دور میں کہاں بڑے اچھے ہوئے ہیں، لہٰذا ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری کوئی اپوزیشن نہیں ہے. پہلی گاہ میں خاتون کوئی نہیں. ہاں تنقید تو ہوتی رہتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ پیسے اتنے زیادہ نہیں لگے. ظاہر کچھ لوگوں کا خیال یہ ہوتا ہے کہ کیونکہ میرے ساتھ نا یہ مسئلہ ہو گیا، میں وہ سینڈوچ بنا ہوں. ایک پاس انتہائی امیر لوگ ہیں، ایک طرف انتہائی ذرا تھوڑے سے بیچارے ہیں جو کے ساتھ ایوریج ہے. تو جو امیر آدمی ہے یا جن کے پاس بڑے بڑے گانے وہ کہتے ہیں لائٹیں زیادہ لگائیں، آپ نے کم لگائی ہیں. جو ایوریج دوست ہیں وہ کہتے ہیں لائٹیں آپ زیادہ لگا رہے ہیں، آپ ضائع پیسے کر رہے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا یہ اللہ کا شکر اتنے پیسے نہیں لگے. ہم نے بڑی بچت کے ساتھ یہ کام کیے ہیں. آپ پارک ہے تو اس میں بہت ہمارے کم پیسے لگے ہیں. اسی طرح سیمال پارک کے بہت کم پیسے لگے ہیں. میرے ساتھ کو بیٹھ کے بات کرے، جب وہ جو بات ہوتی ہے نا تو وہ کہتے ہیں یار ملک صاحب یہ بڑے تھوڑے پیسے سے ہمیں کام کروا رہی ہے. اب جو عام بندہ وہ سمجھتا پتہ نہیں کتنے کروڑوں لگے، اتنے لگے نہیں ہیں، پیسے بہت کم لگے. اچھا سر، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آپ نے 3 سال کا جو آڈٹ ہے وہ نہیں کروایا، اس کے بارے میں بتائیں کہ وضاحت فرمائیں کہ لوگ بڑے پریشان ہیں. نہیں یہ بس یہ بھی ہے کہ نا تھوڑی سی ایک ہوتا ہے الیکشن کے نزدیک جب ہوتے ہیں تو ایک شوشے چھوڑے جاتے ہیں. ہر آڈر ہو چکا ہے، 3 سال کا نہیں، پچھلے 5 سال کے آڈر ہو چکے ہیں. میرے 3 سال کا تو بالکل ہو چکا ہے. ابھی یہ جو ساتھ چل رہا ہے اس کا تو شاید بعد میں ہونا. ابھی ہمارے پاس آڈر بھی ہے، رپورٹیں بھی ہیں. یہ جو کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ کے انڈر ہمارا ہوا ہے تو کسی وقت بھی کوئی بھی دوست آ کے چیک کر سکتا ہے، مجھ سے رابطہ قائم کرے. میرا جو سیکرٹری صاحب بیٹھا ہے، کسی بھی بندے کے ساتھ ہمارا، ہم تو اس کو فیس بک بھی دینے کو تیار ہے. بلکہ جو ہماری ایک بک چھپی ہے الیکشن کے سلسلے میں اس میں بھی یہ نقلیں لگی ہوئی ہیں. اب ایک یہ ایکچوئل آڈر ہوتا ہے، کسی دوستوں کو سمجھ لگ جاتی ہے جو آڈر کو دیکھتے ہوتے ہیں. اگر کوئی عام بندہ جو ہوتا ہے اس کو ذرا پتہ نہیں لگتا تو وہ سمجھتا ہے کہ پتہ نہیں کیا نہیں ہو رہا ہے. تو یہ ہو چکا ہمارا، یہ بڑی کلیئر بات ہے. یہ آپ کے تھرو میں میسج دینا چاہتا ہوں، کوئی بھی بندہ جب چاہے آگے میرے پاس آ کے چیک کرے اور میں اس کو یہ بکس دینے کو تیار ہوں. کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے لے لیں، مجھ سے لے لیں، ہر وقت اینی ٹائم. سر آپ کے مطابق انجینئر ٹاؤن کا جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ مسئلہ جو ہے نا میرے اب 2-3 مسئلے ہیں جی بنیادی. ایک تو مسئلہ تھا جی گریڈ کا. آج سے 30 سال پہلے جو ہے نا گریڈ کا مسئلہ ادھر حل نہیں ہوا تھا. حالانکہ مجھ سے پہلے تھے جو وہ بھی چیف تھے لیسکو سے ریٹائرڈ ہوئے تھے، اس سے پہلے بھی مطلب ہمیشہ یہ واقعہ کا میں تو ایک وکیل ہوں نا تو میں آ گیا. تو اللہ کا شکر ہے کہ میرا گریڈ کا مسئلہ 90% حل ہو چکا ہے. ایک تو مسئلہ یہ تھا. دوسرا بجلی کا تھا کہ اس کو پہلے 1200 تھی، اب میں 3000 روپये لے گیا اور یہ الٹیمیٹلی یہ میرا بجلی کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اب میرے لیے جو ایک مسئلہ ہے نا جی وہ ہے 132 پلاٹ لیس ممبر جنہوں نے پیمنٹ دی ہوئی ہیں، مطلب امیر ہوگا وہ غریب ہوگا. تو میرے لیے یہ مسئلہ ہے کہ میں کسی طریقے کے ساتھ ان کو 132 پلاٹ کا میں زمین پرچیز کروں اور ان کو میں ڈیولپ کر کے دے دوں. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ اب روڈز کا میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ جو روڈز ہیں نا میری یہ بڑی اچھی میرے پاس جگہ ہے، پر بات یہ ہے کہ میں ان کو کارپیٹ دیکھنا چاہ رہا ہوں. تو کارپیٹ میرے لیے تھوڑا یہ ہے کہ جب تک 50% گھر نہ بن جائے میں ان کو کارپیٹ نہیں بن، وہ سڑکیں ٹوٹ جاتی ہے ڈیولپمنٹ ہو. تو اس اللہ کا شکر ہے کہ اب جو پوزیشن وغیرہ کے وہ بھی مسئلے حل ہو گئے ہیں، سکیورٹی کے مسئلے بھی حل ہو گئے ہیں، پارک کے مسئلے بھی حل ہو چکے ہیں. اب 132 پلاٹ ہیں وہ، اور چھوٹے موٹے اس طرح کے مسئلے ہیں. اور یہ خیرہ ڈسٹریبیوٹی ایک روڈ ہے. تو اگر میری کوشش یہ ہے کہ اگر ادھر سے مجھے لنک مل جائے نا تو شاید میری سوسائٹی ارد گرد سوسائٹی سے بہت بہتر ہو جائے، بلکہ پرائس آج بھی کافی بہتر ہو جائے گی اور مزید بہتر ہو جائے گی. آپ دیکھیں ہیں کہ 3 سال پہلے یہاں 50 لاکھ 60 لاکھ 70 لاکھ کی کنار تھی، آج 2 کروڑ کی کنار. تو اللہ کا یہ احسان ہے، یہ ہم پہ بڑی مہربانی ہے اللہ. نہیں ماشاء اللہ جی، آپ لوگوں کی محنت بھی ہے. سر آپ کی نظر میں جو انجینئر ٹاؤن کا فیوچر کیا ہے، کیا مستقبل کیا ہے، کیا لوگوں کو آپ کہنا چاہیں گے؟ میں تو سچی بات ہے کہ میں بہت اچھا اس کا فیوچر یہ نہیں کہ میں اس کا صدر ہوں تو میں دیکھ رہا ہوں. ویسے آپ ارد گرد کے لوگوں کی انٹرویو لیں پھر مزہ آئے گا. آپ مطلب ساتھ والی سوسائٹی میں انٹرویو لیں، جو میرے رہائشی ہیں میرے ممبر ان سے انٹرویو لیں. تو دیکھیے جس سوسائٹی میں 41 پارکس ہوں اور وہ سارے ڈیولپ ہو جائیں اور 150 فٹ روڈ سڑکیں ہوں، 50 فٹ سڑکیں ہوں، 70 فٹ سڑکیں ہوں، اور جس کی بجلی اپنی ہو، جس کا مطلب گرڈ اپنا ہو، جس کا سیکورٹی نیٹ ورک اپنا ہو، مطلب آپ جو بھی سوچتے آپ دیکھیں تو صحیح. میں وہاں یہ دیکھ رہا ہوں کہ میں وہاں نادرا کا دفتر لانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں وہاں پاسپورٹ لانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں 1122 لانے کی کوشش کر رہا ہوں. میں وہاں یونین کونسل بنا رہا ہوں. تھانہ میں نے پہلے چوکی تھا، میں اس کو تھانے کو اپ گریڈ کر کے تھانے کی کوشش کرنے کے تھانہ بن جائے. وہاں وزیٹیشن لے آنا چاہ رہے ہیں کہ یہاں سے لوگوں کو ڈومیسائل چیک ہو جائے، لوگ یہاں شکایت کر لیں. تو میں اس کو نا ایک منی تحصیل بنانا چاہ رہا ہوں. تو یہ اللہ کا شکر ہے وہ بنے گی انشاءاللہ. آپ دیکھا ہے اور اللہ کہتا ہے کہ خواب بڑے دیکھو اللہ پورے کرتا ہے. سر لاسٹ کویشچن ہے، یہ بہت امپورٹنٹ کویشچن اس لیے ہے کہ اس میں آپ کے ساتھ جتنے ریزیڈینشیل ہے جو ممبرانس ہیں وہ سارے اس میں ہیں
آپ کی طرف دیکھتے ہیں تو آپ اپنے جو ممبران ہیں ان کو آپ کیا میسج دینا چاہیں گے, کیا پیغام دینا چاہیں گے سر؟ میں یہ اپنے تمام ممبران جو میرے معزز ممبران ہیں ان کو میرا یہ پیغام ہے اور میری ان سے ایک درخواست ہے کہ سنی سنی بات پہ آپ نے یقین نہیں کرنا, میجورٹی کے ساتھ رہیں, اتفاق کے ساتھ رہیں, میرا ساتھ دیں, انشاءاللہ 3 سالہ کارکردگی آپ کے سامنے. اگر آپ محسوس کرتے ہیں, کیونکہ میرا ٹیلی فون جو ہے نا وہ 24 گھنٹے اوپن ہوتا ہے, میں ہر وقت سوسائٹی میں اویلیبل ہوتا ہوں, جمعے کے جمعے میں ادھر اللہ کا شکر ہے کھلی کچہری لگاتا ہوں, میرا دروازہ, میرا گھر کا, میرا آفس کا دروازہ جو ہے نا وہ ہر وقت کھلا ہے. آپ جو ممبر میرے پاس ہیں آپ دیکھتے ہوں گے کہ میرے دفتر کے باہر لکھا ہوا ہے پلیز انٹر وداؤٹ پرمیشن. کوئی گارڈ نہیں ہے, کوئی سیکورٹی والا بندہ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. آپ سیدھے میرے پاس آئیں, سنی سنی باتوں پہ نہ کریں, دھیان کان پہ دھیان نہ دیں, ڈائریکٹ میرے سے بات کریں. کسی قسم کی کوئری ہو, جیسے آرڈر کی بات بھائی نے کی یا کسی بھی قسم کا آپ آرڈر کی بات کریں, میرے سے ڈائریکٹ رابطہ قائم کریں, میرا ساتھ دیجیے. میں آپ کو بڑی ایک بات بتاتا ہوں کہ آپ گھر میں کوئی چوکیدار رکھتے ہیں تو بڑا دیکھ بھال کے رکھتے ہیں. آپ نے ایک صدر منتخب کرنا ہے آنے والے الیکشن میں. آپ کو میری دعا ہے کہ جو بھی اللہ اس سوسائٹی کے لیے بہتر ہے وہ لا کے لے آئے. اگر میں بہتر ہوں تو اللہ مجھے لے آئے, اگر میرے سے کوئی اور بہتر ہے اللہ اس کو لے آئے. میرا تو یہ سمپل پیغام ہے, نہ میں کبھی عہدے کے پیچھے بھاگا ہوں اور نہ مجھے بھاگنے کی ضرورت ہے. اللہ کا دیا سب شکر ہے میرے پاس ہے. میں صرف خدمت خلق کا جذبہ رکھ کے اور اپنا یہ وقت دے رہا ہوں. حالانکہ میرے پہ کئی پریشر ہوتا ہے کہ ملک سب چھوڑیں, کس چکر میں آپ پڑ گئے ہیں, آپ اور کام کریں. اس سے بڑا میں کہتا ہوں انسانیت کی خدمت کے سے بڑا کوئی کام ہی نہیں میری نگاہ میں. تو میری یہ ہمیشہ یہی تبلیغ رہی ہے کہ جو بندہ 50-60 سال کا ہوئے اس کو اپنا ہاف ٹائم نہیں تو کم سے 25% نہ خدمت خلق کو دینا چاہیے. تو میری ممبران سے گزارش یہ ہے اتفاق سے رہیں, سنی سنی باتوں میں دھیان نہ دیں اور میرا ساتھ دیں. بہت شکریہ آپ سب. جی سر, آخر میں لاسٹ میں سر ملک صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے ٹائم بھی دیا اور اتنی خوبصورت گفتگو ہوئی سر. تھینک یو ویری مچ سر. بڑی مہربانی جی, آپ نے ٹائم نکالا اور میرا آپ نے انٹرویو لیا اور میری بات آپ نے لوگوں تک پہنچائی ہے. آپ جانے کی کوشش کریں گے تو میرا دروازہ آپ کے لیے اور آپ کے پورے چینل کی ہر وقت اوپن ہے. مجھے آپ گائیڈ کرتے رہیں, سجیسٹ کرتے رہیں, اگر میری کوئی ہو تو مجھے بتاتے رہیں. میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں. بہت شکریہ سب کا, آپ کے پورے عمل کا شکریہ. جزاک اللہ جی, مائی پلیئر. خواتین حضرات, آپ نے دیکھا کہ آج بڑے ہم نے تلخ سوالات بھی کیے اور ملک صاحب نے بڑی خندہ پیشانی سے ہر سوال کا جواب بھی دیا, کیونکہ انہوں نے ڈلیور کیا ہے. کیونکہ یہ میں نہیں کہتا, یہ وہاں کی جو ریزیڈنشل جتنے بھی رہائشی لوگ ہیں وہ کہتے ہیں. اور اس کے بعد ہم مجبور ہوئے کہ ملک صاحب کا انٹرویو کریں, اور ملک صاحب کی مہربانی کا ٹائم بھی دیا اور بڑی ڈیٹیل کے ساتھ انہوں نے یہ اپنا انٹرویو دیا اور بغیر کسی لالچ کے, اور ہمیں بہت خوشی ہے. اور اگین ملک صاحب آپ کا بہت شکریہ. ناظرین محترم, آج ہم موجود تھے انجینئر ٹاؤن میں. ہوپفلی نیکسٹ سوسائٹی میں بہت جلد ملاقات ہوتی ہے کسی نئے گیسٹ کے ساتھ. اپنا ڈیٹ سارا خیال رکھیے گا, اور جن دوستوں نے ہمارا چینل فیلنگ ٹی وی سبسکرائب نہیں کیا وہ اس کو سبسکرائب بھی کر لیں, لائک کر لیں, شیئر کریں. ہو سکے تو بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیے گا تاکہ آپ کو ہماری آنے والی جتنی بھی اپڈیٹس ہیں وہ بر وقت ملتی رہیں. تھینک یو ویری مچ. خوش رہیں, مسکراتے رہیں. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.